سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ امت جس طرح زوال پذیر ہوئی، یہ امت کیسے بام عروج کی طرف جا سکتی ہے۔ اسلام سے قبل لوگوں میں باہم خانہ جنگی کا سلسلہ تھا، تقسیم در تقسیم لوگ بٹے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی کہ تمام خلفشار اختلافات مٹ کر مسلمان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم سے مذہبی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی سرگرمیاں سر انجام دیتے نظر آئے۔ اسلام اپنی عظمتوں کو بکھیرتا رہا، آخر کار دین اسلام کی ان عظمتوں کو دیکھ کر دشمنان اسلام نے اپنی سازشوں کا سلسلہ شروع کیا اور مسلمان جو عروج پر تھے ان کا عروج کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کے عروج کا خاتمہ 1700 عیسوی میں ہوا۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، یعنی تقریباً 300 سال ہو گئے ہم زوال کی طرف آ گئے۔ یاد رہے کہ مسلمان نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ سے دوسری قومیں سربلند رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا پر یونانیوں کا عہد عروج 200 سال ہے۔ رومن امپائر نے، رومیوں نے 400 سال تک دنیا کی ساری چیزوں پر ترقی کی اور عروج حاصل کیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے 1000 سال عروج عطا فرمایا ہے۔ آج کا یورپ صرف 300 سال سے اپنی ترقیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں نہ آئے کہ شاید یورپ شروع سے ترقی میں ہے۔ یونانیوں نے 200 سال دنیا پہ راج کیا، رومیوں نے 400 سال، آج یورپ 300 سال، مسلمانوں نے 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں ہمیں عطا کی۔ 1700 عیسوی کے بعد پھر یہ امت پستی کی طرف بڑھنے لگی اور آج 21ویں صدی میں امت مسلمہ کو کئی مسائل کا، کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ وہ چیلنجز کیا ہیں اور ہم اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کم از کم اپنے تئیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی اجتماعی قیادت کا فقدان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا ہو، لیکن عالمی استعمار کی سازشوں سے 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ اب عالم اسلام میں مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ مغربی جو ابلاغ ہے وہ تو اسلام کے بارے میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہے۔ اتحاد امت کا جو مسلمان حکمرانوں کو احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو آہستہ آہستہ مغربی استعمار کی منصوبہ بندی سے امت مسلمہ زوال کی طرف آنے لگی، اس لیے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ ہمارے زوال کی دوسری وجہ قوم پرستی کا رواج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے،
جتنے قبائل تھے، نسلیں تھیں، وہ ساری مٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ کہا، الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی مودون، اے لوگوں میں جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ لیکن آج یہ امت قوم پرستی میں مبتلا ہو گئی اور کہا یہ ایرانی ہے، یہ ترکی ہے، یہ پاکستانی ہے، حالانکہ اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ لہذا آج قومیت میں ہم بٹ گئے۔ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ میں جو قومیت میں بٹ جائیں گے پھر مذہبی طور پر وہ دور ہو جائیں گے۔ ہمارے زوال میں ایک بڑا کردار قومیت نے ادا کیا، ہم ملکی طور پر، قومی طور پر بٹ گئے اور مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہوا، یہ امت زوال کی طرف آ گئی۔ اس امت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بیشتر مسلمان ملکوں کو یورپ سے سیاسی استعماریت سے تو آزادی ملی، لیکن سیاسی غلامی سے یہ قوم نجات نہیں پا سکی۔ ہم اپنی مثال دیکھ لیں، ایڈورڈ سعید کا ایک مقالہ ہے، یورپ میں لندن سے اس نے پی ایچ ڈی کی۔ اس نے اپنے مقالے میں لکھا کہ پاکستان تو ہماری کالونی ہے، 7 سمندر پار بیٹھ کے وہ اس ملک کو اپنی کالونی قرار دے رہا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ ملک آزاد ہوا ہوتا تو یہ لوگ اپنی زبانوں پر، اپنے کلچر اور اپنی تہذیب پہ فخر کرتے۔ اس نے کہا ہم 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی آج ان کی ذہنوں پر راج کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی یا جو بھی مسلمان اس علاقے کا رہنے والا ہے وہ بولی ہماری بولتا ہے، وہ کلچر ہمارا اپناتا ہے، وہ ثقافت ہماری اپناتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارے سیاسی غلام ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر اب ڈگڈگی بجاتے ہیں اور ان کے اوپر راج کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک بچہ جب ہم اسے مدرسے بھیجتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو الف با تا سا، اسکول جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا پڑھو الف بے پے تے، وہ کبھی انگلش میں، کبھی عربی میں، کبھی وہ الجھ جاتا ہے کہ میں کون سی زبان کو اپناؤں۔ ابھی تک وہ اسی کے اندر ہی گم ہے۔ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو کسی کی نکالی نہیں کرتی۔ آج جدیدیت پسندی نے، ماڈرنزم نے ہمیں اتنا دور اسلام سے کر دیا، ہم ماڈرنزم سے ویسٹرنزم کی طرف چلے گئے، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے آج مغرب کی نکالی کی وجہ سے ہم مغربی ثقافت کو بھی نہ اپنا سکے، نہ اسلامی ثقافت کو۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کا اس وقت کیا حال ہے۔ ہمارے اداروں میں جہاں یورپن تعلیم کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ سلیبس شامل کیا جاتا ہے، اور جن اداروں کے اندر باقاعدہ آکسفورڈ کا اور دیگر سلیبس پڑھائے جاتے ہیں ان کو ہائی سٹینڈرڈ کی تعلیم کہا جاتا ہے۔ ہم تو اپنے معاشرے میں ایک سٹینڈرڈ کی تعلیم بھی نہیں دے سکے۔ چھوٹا طبقہ کچھ اور پڑھتا ہے، مڈل لیول کچھ اور پڑھتا ہے، ہائی لیول کچھ اور پڑھتا ہے، یعنی اتنے زیادہ ہم نے سٹینڈرڈ تعلیم میں بنا دی ہے۔ بتائیے پھر وہ امت زوال میں نہیں جائے گی تو کدھر جائے گی؟ جس وقت ہمارے یہ معاملات شروع ہوئے تو قوم آہستہ 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 زوال کی طرف آنے لگی۔ ہمارے زوال کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ بنا، جو وجہ بنی، جو ریزن بنی، وہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کہتے ہیں کہ اگر تم معاشرے کی ترقی چاہتے ہو تو دین کو اپنے معاشرے سے نکال دو۔ اسی لیے آج آپ یورپن کنٹریز میں دیکھیں، وہ لوگ نام کے اعتبار سے تو کرسچن اور عیسائی ہیں، لیکن انہوں نے مذہب کو اپنے معاملات سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا مذہب کی ضرورت نہیں، ہم صرف مادی لوازمات، میٹیریلزم اور اپنی ترقی کے لیے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے، اور وہ کر بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے مذہب میں دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. وہ مجبور تھے. انہوں نے کہا کہ جب ہمارا مذہب ہماری رہنمائی نہیں کرتا کہ سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، ایک آئلی قانون اور ایک فیملی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کیا ہونی چاہیے، جب ان کا مذہب رہنمائی نہیں کرتا، انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی سیاسی ملکی زندگی سے نکال دیا. ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر نظام کی وضاحت فرمائی ہے. لیکن برا یہ ہوا کہ سیکولرزم نے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ڈال دیا کہ اپنے نظام حکومت کو، سیاست کو چلانے کے لیے صرف عقل انسانی پر انحصار کرو، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارا ملک کتنی تباہی کی طرف چلا گیا ہے. ڈیموکریسی کا نام لیا اور جمہوریت کے نام پر لوگوں کا معاشی قتل کیا. کتنے لوگ آٹا لینے کے لیے لائنوں پہ لگ کے وہیں دم توڑ گئے. ایسا نظام ہم نے بنایا کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر. مادی ترقی کا حصول یہ جب ہماری مقصد ہو تو پھر ایک طبقہ بلندی پہ چلا گیا، عوام پستی چلی گئی. اسلام نے ایسا تصور نہیں دیا. فاروق اعظم تو اپنے کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوں اور پھر کھڑے ہو کے مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور امت کو ایک پیغام دے دیا کہ یہاں جو حاکم ہوتا ہے وہ عوام کا خادم ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک طرح کے اصول دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اتنی اجرت آپ نے دینی ہے بیت المال سے جتنے ایک مزدور کی تنخواہ ہے. کہا گیا جی مزدور کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے. فرمایا اگر اس کا گھر چل سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کا گھر بھی چل سکتا ہے. نظام ہی اتنا پیارا اسلام نے دیا. لیکن دیکھیں ہمارے ذہنوں سے کیسے نکالا سیکولرزم نے. انہوں نے کہا دیکھو جی ہم، اور کیونکہ وہ معاشرات زیادہ تر تو وہ ہیں ہی نیچری، مذہب کی پابندیوں سے ویسے ہی وہ آزاد ہو کے جیتے ہیں، لیکن ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جس میں ہر طرح کے حوالے سے ذکر ہے. مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی علامہ عبدالرشید جھنگوی صاحب، مولانا سردار احمد صاحب کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس شریعت کو مانتے ہیں جس شریعت میں زندگی کے ہر ضابطے پر بات کی گئی. مثلا وہ مثال دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر نکاح کے وقت کسی بیٹی سے پوچھا گیا کہ تمہارا فلاں فلاں سے نکاح ہوا، وہ بیٹی نہ ہاں کہتی ہے نہ بلکہ رو دیتی ہے. اب اس کا رونا ہاں ہے کہ نہ؟ تو اب وہ کہتے تھے کہ اب جس کی والدہ ہے یا اس کا کوئی بھی محرم، وہ اس کے آنسو چیک کرے، اگر ٹھنڈے ہیں تو ہاں ہے، گرم ہے تو نہ ہے. اور میں جس دین میں بیٹی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے جذبات کا بھی خیال کیا جائے اسے دین اسلام کہتے ہیں. ہم دعوے سے کہتے ہیں پوری دنیا کے مذاہب میں سے کوئی ایک ایسا مذہب لاؤ جس میں یہاں تک بھی گفتگو اور بات کی جائے، ہمارے دین میں موجود ہے. یہ دین ہمیں سیاسی نظام بتاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم بتاتا ہے اور اس کی پریکٹیکلی پرفارمنس میں خلفائے راشدین کی زندگی پیش کر دیتا ہے. لیکن وہ بڑا کڑا معیار ہے. اس کرائیٹیریا پر آنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو اپنی جائیدادیں بیچنا پڑے گی، پھر عوام کے ساتھ آنا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز جس وقت حلف اٹھا کے جانے لگے تو باہر آئے تو بڑا لمبا گاڑیوں کا پروٹوکول تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ اب ہمارے امیر ہیں، آپ نے حلف اٹھایا، یہ آپ کا پروٹوکول ہے. فرمایا جو عمر بن عبدالعزیز 2 ٹانگوں پہ چل کے آ سکتا ہے وہ 2 ٹانگوں سے چل کے جا بھی سکتا ہے. فرمایا مجھے کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام نے تصور دیا تھا. ہماری جو پستی کی بنیادی وجہ بنی وہ یہ ہے، ہمارا نوجوان اب اسلام کی تعلیمات کو فرسودہ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ماڈرنزم سے ویسٹرنزم میں چلا گیا. ماڈرنزم کی کوئی مخالفت ہم نہیں کرتے. ماڈرنزم میں مختلف جدید چیزوں کا استعمال ہے، ہم مائک یوز کر رہے ہیں، یہ چیزیں ماڈرنزم میں ہیں. لیکن ہم ماڈرنزم سے ویسٹرنزم میں چلے گئے، یورپی تقلید میں چلے گئے، جس کا نقصان ہوا.
وہ تو مذہب سے جدا تھے. کیوں؟ ان کا مذہب جب ان کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ ان کا آئلی سسٹم کیا ہے, سیاسی سسٹم کیا ہے, تو انہوں نے کہا مذہب ایک طرف رکھو, ہم تو اس مذہب کو مانتے ہیں جس نے زندگی کا ہر ضابطہ ہمیں بتایا, ہمیں تو نہیں سائڈ پہ رکھنا چاہیے. تو یہ سیکولرزم نے ہمیں تباہ کر دیا. اس امت کی زوال کی ایک اور وجہ تعلیمی پسماندگی بھی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے نام سے جو کچھ آج پڑھایا جا رہا ہے, المان والا فیض, وہ تعلیم تو نہیں ہے نہ جس میں تربیت ہے. وہ علم کیا ہے جو بندے کو خدا سے دور کر دے؟ علم تو وہ ہے جو خدا کے قریب کر دیتا ہے, جو اللہ کی محبت بندے کے دل میں ڈالتا ہے. اور ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ فرقہ وارانہ تعصبات ہیں. ایسا یورپ نے جال پھنسایا اور ہمیں الجھا دیا کہ ہم مسالک اور فرقہ جات کی تقسیم میں فروعی اختلافات میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں. اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ زمانے یوں ترقی کرتے ہیں. ہاں کسی مقام پر اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف رائے کو بیٹھ کر حل کرنا. اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو. تو یہ تفریقہ اور فرقہ پرستی میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو کر ہم اپنے مذہبی جو ہماری بنیادیں تھیں ان کو بھی ہم نے کھوکھلا کیا اور آہستہ آہستہ ڈی ویلیو ہونے لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے زوال کی ایک وجہ اقتصادی مسائل ہے. پاکستان کے بجٹ کا 1/3 حصہ تقریباً قرضے ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. عالمی سودی بینکاری نظام کی ایسی پابندیاں ہم پر لگا دی جاتی ہیں کہ ہم آگے بڑھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. پھر مسلمان جو علم کے میدان میں سب سے پہلے اترنے والے تھے, ہماری ایک زوال کی وجہ یہ بھی ہے ہم نے تحقیق کا میدان ہی چھوڑ دیا, تحقیق کا فقدان. یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی. یورپ جھولی اٹھا کے بھیک مانگتا تھا ہم سے, مسلمانوں یہ ہمیں بھی بتاؤ سائنس کیا ہے. جابر بن حیان نے کیمسٹری میں بنیاد رکھی, ابن ہیثم سے لے کے ابن سینا تک جن کی کتابیں یورپ میں سلیبس میں 14 سال تک رہیں, آج وہ مسلمان تحقیق سے خالی ہوئے اور اپنے تعلیمی نظام سے دور ہوئے, جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ پستی کی طرف آئے. قرآن مجید ہمیں ایک اصول دیتا ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلا آرڈر کس چیز کا تھا؟ نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, کس کا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اسلام نے سب سے پہلے آرڈر دیا پڑھیے. اسلام نے تو بنیاد رکھی. اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون افلا یتفکرون, لوگ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہی انالیسز ہے, یہی ریسرچ ہے جس کی بنیاد اسلام نے رکھی. آج ہم اس سے بہت دور چلے گئے. اور ہمارے زوال کی ایک اور وجہ یہ ہے ہم اخلاقی طور پہ اتنے پست ہو گئے, دنیا کا کوئی شخص پاکستانی بندے سے کاروبار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. مسلمانوں کے بیہیویئر سے ہماری بددیانتی, جھوٹ, فراڈ, چیٹ اتنے زیادہ عام ہوئے کہ ہم کرپشن میں دنیا کے بہت جو ممالک ہیں ان میں سے اگلی صف میں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی چیزیں تو انسان کے دلوں سے نکالی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ یہ امت اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے تئیں اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہم عالمی سطح پر تو نہیں, کم از کم اپنی سطح پر تو اپنے نوجوان بچیوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں. ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کریں. ہم ان تمام جھنجھٹوں سے ہٹ کر اتحاد امت کی طرف آئیں اور چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر بحث کرنے کی بجائے تعمیری کام کیا جائے, کریٹیوٹی کی طرف آئیں, تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے. اگر ہم یہ کوشش شروع کریں اپنے گھروں سے, اپنے محلے سے, تو مجھے امید ہے اگر ہمارا یہ مثبت اور پوزیٹیو کام رہا تو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے قرب و جوار میں ایک محبت کی فضا قائم کرنے کے حوالے سے اور اسلام کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے حوالے سے ہم ایک اچھا کام ضرور کر سکتے ہیں. اقبال کی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کر دیا,
یا اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں ہر طرف ذلیل و خوار ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ ہر کوئی اپنے ٹیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، مست ہے اپنے کاموں میں، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی کہ مولا علی کا نام لیتے ہو، ان جیسی عظمت کو تم نے اپنایا ہے وہ تو فقر میں رہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بس آج کی گفتگو کا نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا، ہمارے زوال کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے، صاحب قرآن سے دوری ہے۔ آئیے ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا روزہ ہم نے رکھا، 11ویں روزے کا ہم نے آغاز کیا، یہ استغفار کا عشرہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں قرآن و سنت سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو خطائیں ہوئیں پروردگار اسے معاف فرمائے اور امت مسلمہ کو دوبارہ بام عروج عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان